بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 66 ہے، جس کا عنوان ہے عہد بنو امیہ کی علمی، ادبی اور ثقافتی ترقی۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے اسی عنوان سے متعلق گفتگو کی تھی۔ آج کے اس سبق میں بھی اسی عنوان کا حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے عہد بنو امیہ کی علمی، ادبی اور ثقافتی ترقی کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور جو علمی ترقی کن کن علوم میں ترقی ہوئی، وہ علوم تحقیق و ترجمہ، علم تاریخ، علم فقہ، فلسفہ، طب، صرف و نحو، کیمیا، تفسیر اور علم قرات وغیرہ۔ یہ وہ علوم تھے جن علوم میں عہد بنو امیہ میں ترقی کی گئی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم عہد بنو امیہ کی علمی، ادبی اور ثقافتی ترقی کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو شعر و شاعری کے حوالے سے دیکھیں گے، خطابت کے حوالے سے، تدوین حدیث، اور اس زمانے میں جو تعلیم کا رواج تھا اس حوالے سے گفتگو کریں گے، مصوری کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور سماجی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے عورت کا کیا مقام تھا، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور اس زمانے کی جو سماجی اور ثقافتی زندگی تھی اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلیے عہد بنو امیہ کی علمی اور ادبی اور ثقافتی ترقی کے حوالے سے ہم سب سے پہلے شعر و شاعری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو اموی دور میں شعر و شاعری کو کافی زیادہ ترقی ملی تھی، اور اکثر اموی حکمران جو تھے وہ شعراء کی سرپرستی کیا کرتے تھے اور شعراء کو انعام و اکرام سے نوازا کرتے تھے۔ اور جو آخری اور متاخرین اموی خلفاء تھے ان کی زندگی کا تو اوڑھنا بچھونا ہی شعر و شاعری بن گیا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، شاعری کی محفلیں سجاتے تھے جس میں رقص و سرور ہوا کرتا تھا، شراب نوشی ہوا کرتی تھی، اور شعر و شاعری ہوا کرتی تھی۔ تو وہ شعر و شاعری کی محفلیں سجاتے تھے، تو ان کا تو اوڑھنا بچھونا ہی یہ شعر و شاعری بن گیا تھا۔ اس زمانے کے جو شعراء ہیں جن میں فرزدق ہے اور جریر ہے، ایسے ہی اختل ہے، یہ مشہور اس وقت کے جو شعراء ہیں ان میں سے ہیں۔ اور بالخصوص بنو امیہ کے دور میں بہت سے لوگ جو ہیں مختلف گروپوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ مثلا کوئی علوی تھا، کوئی عثمانی تھا، کوئی شیعہ تھا، کوئی خارجی تھا۔ تو لوگ جو ہیں مختلف شعراء جو ہیں انہی جماعتوں کے ساتھ منسلک ہوا کرتے تھے، اور پھر وہ ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے گروہ کے خلاف بڑھ چڑھ کر شعر کہتے تھے، اور ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کی حریف ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے مخالف میں شعر پڑھتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے اس زمانے میں شعر و شاعری کو بہت زیادہ ترقی ملی۔ ایسے ہی اس زمانے میں خطابت کو بھی بڑی ترقی ملی تھی، کیونکہ لوگ مختلف گروپوں میں تقسیم تھے، اور اگر کہیں پر جنگیں ہوتی، کہیں پر لڑائیاں ہوتی، سیاسی معرکے ہوتے، تو وہاں پر خطیب حضرات بہت کام دیتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں بہت سے ممتاز خطباء پیدا ہوئے تھے، جن میں خواجہ حسن بصری ہیں، زیاد بن سفیان ہیں، حجاج بن یوسف، طارق بن زیاد، یہ اس دور کے بڑے بڑے خطیب ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حجاج کا جو عربی میں خطبہ ہے جو اس نے اپنی تقرری کے وقت دیا تھا، آج بھی موجود ہے اور بڑا مشہور خطبہ ہے۔ ایسے ہی طارق بن زیاد کا جب اس نے اندلس پر فوج کشی کی تھی، اس وقت جو عربی میں خطبہ پڑھا تھا وہ اس کے بہترین خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے۔ تو اس طریقے سے اس دور میں لڑائیوں کی وجہ سے اور دھڑے بندی اور گروہوں کی وجہ سے خطابت کو بھی بہت ترقی ملی تھی۔ ایسے ہی تدوین حدیث کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اموی دور میں تدوین حدیث کا یہ اہم اور شاندار کارنامہ جو ہے یہ بنو امیہ کے دور میں سر انجام دیا گیا۔ اس زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تھی، بنو امیہ کے حکمران تھے۔ انہوں نے احادیث کو جمع کرنے کا اور احادیث کی تدوین کا کام اپنے گورنروں کے ذمہ لگایا، اور گورنروں نے ہر شہر کا جو گورنر تھا، والی تھا، اس نے اپنے علاقے، اپنے صوبے میں جو علماء تھے ان کو جمع کیا، اور ان کو جمع کر کے احادیث کو جمع کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اور اس زمانے میں
علم کا جو بڑا مرکز تھا وہ مدینہ منورہ تھا۔ جو علم کے شائقین لوگ ہوتے تھے وہ ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے اور ایک ایک حدیث کی صحت اور اس کی جانچ پڑتال کے لیے دور دور کا سفر کیا کرتے تھے اور مدینہ پہنچا کرتے تھے۔ امام مقبول الزمانے کے ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے احادیث کی تلاش میں پوری دنیا کا سفر کیا۔ ایسے ہی ابن شہاب زہری بھی اس زمانے کے محدثین میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے احادیث کی تلاش میں مدینہ کی جو گلیاں تھیں ان کو چھان مارا اور مدینہ کی گلیوں میں پھرتے رہتے تھے احادیث کی تلاش میں کہ کسی شخص سے کوئی حدیث مل جائے۔ اور یہ احادیث اس زمانے میں جو جمع کی جا رہی تھی یہ محدثین جو تھے بغیر کسی تحقیق کے اور اس کی سند کو دیکھے بغیر احادیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی شخص کہہ دے کہ جی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو بس وہ بات قبول، نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ احادیث کی سند کو دیکھا جاتا تھا، اس کے راویوں کو دیکھا جاتا تھا، راویوں کی جانچ پڑتال کی جاتی تھی اور پھر راوی قابل اعتماد نکلتے تھے تو پھر احادیث کو جمع کیا جاتا تھا اور پھر اس حدیث کو لیا جاتا تھا اور اس کے اوپر اعتبار کیا جاتا تھا۔ ایسے ان کے علاوہ اور بھی بہت سے محدثین اور علم حدیث میں جو ماہر سمجھے جاتے تھے وہ لوگ تھے، جیسے سعید بن جبیر تھے، سعید بن مسیب تھے، ایسے ہی سالم بن عبداللہ اور ایسے ہی طاؤس بن کیسان، امام شعبی، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، عطار بن ابی رباح اور نافع مولا ابن عمر، علقمہ، قتادہ، اس طرح کے اور بھی، مجاہد، یہ سارے لوگ جو تھے یہ اس وقت کے محدثین شمار ہوتے تھے اور حدیث کو بیان کرتے تھے۔ تو جیسے ان محدثین نے حدیث کو جمع کیا تھا اور جس احتیاط کے ساتھ جمع کیا تھا اسی احتیاط کے ساتھ آگے لوگوں تک پہنچایا تھا، اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے جمع کر دیا بلکہ باقاعدہ احادیث کی تدوین بھی کی، احادیث کو انہوں نے قلم بند بھی کیا تاکہ احادیث کی حفاظت کی جا سکے۔ تو اس زمانے میں بہت سے احادیث کے مجموعے بھی تیار ہوئے تھے۔ شام بن عبد الملک جو تھا بنو امیہ کا حکمران تھا، اس نے امام زہری سے 400 احادیث کا ایک مجموعہ تیار کروایا تھا، اور ایسے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے علماء سے احادیث کے بہت سے مجموعے مرتب کروائے تھے، اور ایسے ہی حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث کی ایک کتاب ترتیب دینا شروع کی تھی جس کو موطا امام مالک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ بنو امیہ کے دور میں انہوں نے شروع کی تھی اور بنو عباس کے دور میں جا کر مکمل ہوئی تھی۔ تو اس طریقے سے احادیث اور احادیث کی تدوین، احادیث کی حفاظت کے حوالے سے بنو امیہ کے خلفاء کا اہم کردار رہا ہے، اور بنو امیہ کے دور میں احادیث کے اوپر بڑی ترقی ہوئی ہے، اور علم حدیث کی جستجو اور علم حدیث کی تلاش اور علم حدیث کی تدوین، یہ ساری چیزیں بنو امیہ کے دور میں کی گئی۔ اگرچہ بنو عباس کے دور میں مزید ان پر ترقی ہوئی اور مزید ان کی تدوین میں اضافہ ہوا اور سیاہ ستہ جیسی کتب جو ہے وہ منظر عام پر آئی، لیکن ابتدا اور راہ راست جو ہے وہ بنو امیہ کے دور میں ہی شروع ہو چکی تھی، راستہ بنو امیہ کے دور میں بتلا دیا گیا تھا۔ ایسے ہی اگر تعلیم کے حوالے سے اس زمانے کی خدمات اور اس زمانے کی ترقی ہم دیکھیں تو اس زمانے میں تعلیم کے حوالے سے بھی بڑی خدمات سر انجام دی گئی تھی، اور باقاعدہ کوئی مدارس قائم نہیں کیے گئے تھے جیسا کہ موجودہ دور میں مکاتب اور مدارس اور مساجد وغیرہ ہیں، ایسا باقاعدہ کوئی انتظام نہیں تھا۔ ہاں البتہ مساجد ہی یہ سارے کام سر انجام دیا کرتی تھی، مساجد میں ہی تفسیر کا درس ہو رہا ہے، مساجد میں ہی قرات کا درس ہو رہا ہے، مساجد میں ہی حدیث کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ غرض کہ ان مساجد میں ہر قسم کا علم جو ہے وہ پڑھایا جاتا تھا، انہی مساجد میں ہر فن کی تعلیم دی جاتی تھی، یعنی باقاعدہ کوئی مدارس نہیں تھے بلکہ یہ مساجد ہی یہ سارے کام سر انجام دے رہی تھی۔ تو بنو امیہ کے دور میں پہلے تو مدینہ منورہ تعلیم کا مرکز تھا، اور پھر اس کے بعد کوفہ جو ہے وہ تعلیم کا مرکز قرار پایا، اور یہاں پر عبد الرحمن بن ابی لیلہ، امام شعبی وغیرہ ان فقہا اور ان محدثین کے جو ہیں دروس ہوا کرتے تھے مساجد میں، اور اموی خلفاء خود اپنی اولاد کو تعلیم دلوانے کے لیے کسی معروف عالم کے پاس بھیجا کرتے تھے یا کسی عالم کی صحبت میں بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ وہاں سے علمی استفادہ کر سکے۔ اس عالم کی صحبت میں جا کر وہ باقاعدہ وہاں پر حساب، تاریخ، جغرافیہ، صرف و نحو، گرامر اور کیمیا جیسی تعلیمات حاصل کرتا تھا، اور دوسرے جو فنون ہیں، فنون حرب ہیں، ایسے ہی
تیراکی ہے، اس طرح کے جو دوسرے فنون ہیں وہ بھی وہاں پر جا کر سیکھا کرتے تھے۔ تو بنو امیہ کے دور میں باقاعدہ کوئی تعلیم کا نصاب نہیں تھا، بہرحال ہر عالم اپنے طور و طریقے سے پڑھایا کرتا تھا، اور ہاں البتہ قرآن مجید، فقہ اور احادیث مبارکہ اور اشاعت دین، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نصاب میں لازمی شامل ہوا کرتی تھیں۔ ایسے ہی مصوری بھی ایک فن تھا بنو امیہ کے دور میں، اس کو بھی کافی ترقی ملی، اگرچہ اسلام میں تصویر سازی اور کسی کی شبیہ بنانا یہ جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے پھولوں کی اور اس طرح کے باغات کی اور بیل بوٹوں کی اور پتیاں، اس طرح کی جو تصویریں ہیں وہ بنائی، جو کہ اسلامی مصوری کی بنیاد قرار پائی تھی، اور یہی اسلامی مصوری جو تھی یہ مختلف محلات کی دیواروں پر لٹکائی جاتی تھی، جو کہ اسلامی مصوری کا ایک عکاس ہوا کرتی تھی۔ ایسی سماجی زندگی میں عورت کا ایک بلند مقام تھا، اور اس معاشرے میں عورت کو نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور جو زمانے کی دوسری متمدن قومیں تھیں ان کے مقابلے میں اسلامی جو لوگ تھے، مسلمان جو لوگ تھے، وہاں پر عورت کو زیادہ آزادی حاصل تھی، اور اسلامی معاشرے میں عورت کو قدر و منزلت کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ایسے ہی عورتیں علمی اور ادبی مجالس میں حصہ بھی لیا کرتی تھیں، اور بعض عورتیں تو شعر بھی کہتی تھیں، اور ایسے ہی عربوں کی جو شریف لڑکیاں ہوتی تھیں وہ اپنے مہمانوں کی خاطر مدارت کرتی تھیں، ان کی مہمان نوازی کرتی تھیں۔ کیونکہ وہ اپنی قدر و منزلت خود پہچانتی تھیں۔ جب ان کو اپنی قدر و منزلت کا پتہ ہوتا تھا تو پھر دوسرے لوگ بھی ان کو عزت کی نگاہ سے، قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی زمانے کی عورت رابعہ بصری جیسی نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں، اور جنہوں نے تہذیب و تمدن کو سنوارنے میں کافی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ایسے ہی اسی زمانہ میں ایک فقیہہ عورت گزری ہے جن کا نام سیدہ سکینہ تھا۔ ان کے گھر پر اکثر علماء اور فقہاء جمع رہتے تھے، اور علمی اور ادبی بحثیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ ساری جو سوسائٹی کی عورتیں تھیں، معاشرے کی جو عورتیں تھیں، وہ معاشرے میں باقاعدہ حصہ لیا کرتی تھی، لیکن با پردہ ہو کر، پردے کا رواج عام تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عورت کو اس معاشرے میں ایک بلند مقام حاصل تھا، اور عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور اگر اس دور کی جو سماجی زندگی ہے اور ثقافتی زندگی، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک خالص عربی سماج تھا، اور وہاں پر جو عربوں کا معاشرہ تھا، عربوں کی جو تہذیب تھی وہ رائج تھی، وہ غالب تھی۔ اگرچہ معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور صحابہ کرام کے بعد بہت سی تبدیلیاں بھی پیدا ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی کافی حد تک ان میں عدل و انصاف، امن و امان، خوشحالی جیسے اوصاف پائے جاتے تھے، اور اس سماج میں، اس معاشرے میں غیر مسلموں کی زندگی بھی پرسکون تھی، اور انہیں آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی تھی۔ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے تھے۔ تو یعنی وہ اتنا پرامن، عدل و انصاف سے بھرپور اور خوشحال سماج تھا کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ قانون کی نظر میں مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کا درجہ برابر تھا، اور یہ غیر مسلم بھی اس وقت اپنے جھگڑوں کا جو فیصلہ ہے وہ اسلام کے مطابق کرواتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو عدل و انصاف قائم رکھتا ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ ایسے ہی اس وقت کے معاشرے میں بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، کشادہ گھر ہوتے تھے، اور پورے محلے کے گرد ایک فصیل بنائی جاتی تھی، اور فصیل میں بڑے بڑے دروازے لگائے جاتے تھے، دروازوں پر پہرے دار مقرر کیے جاتے تھے۔ ایسے ہی اس وقت جو عربوں کی خوراک تھی وہ بھی سادہ تھی، جیسے وہ پہلے دودھ، کھجور، شہد، روٹی، گوشت وغیرہ استعمال کرتے تھے، تو اب بھی وہ بنو امیہ کے دور میں بھی یہی خوراک استعمال کرتے تھے۔ تو یہ اس زمانے کی کچھ سماجی اور اس زمانے کی کچھ تہذیبی اور علمی اور ادبی ترقیاں تھی جو اس زمانے میں ہوئی تھیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عہد بنو امیہ کی علمی، ادبی اور ثقافتی ترقی کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور آج کے اس سبق میں ہم نے شعر و شاعری، خطابت، تدوین حدیث، تعلیم، مصوری، عورت کا مقام، سماجی زندگی وغیرہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ تو اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق ہم گفتگو کریں
تو یہی ایک سوال کہ جی بنو امیہ کے عہد کی علمی، ادبی اور ثقافتی ترقی کے بارے میں تفصیلات تحریر کریں۔ تو کچھ تفصیلات ہم نے پچھلے سبق میں بیان کی تھیں اور بقیہ جو ترقیاں ہیں آج کے اس سبق میں ہم نے بیان کی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 67 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے اور عہد بنو امیہ اور عہد عباسیہ کے جو فرقے ہیں جو ان زمانوں میں وقوع پذیر ہوئے تھے، انشاءاللہ ان فرقوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔